السلام علیکم. میں ہوں ماجد ملفت. آپ دیکھ رہے ہیں دا سی ایس پی پرسپیکٹو. دنیا کی سیاست میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں بدلتی، صرف کردار بدلتے ہیں. اور کہانی کا جو مرکز ہے آج وہ پاکستان. جی ہاں، ہمارا وہی پاکستان جسے کبھی فرنٹ لائن اسٹیٹ کہا جاتا ہے اور کبھی ڈو مور کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. آج وہی پاکستان یو ایس اے ایران کے درمیان ٹاکس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. لیٹ دیٹ سنک ان. پاکستان از ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. پاکستان از شیپنگ دی آؤٹ کم آف دی پرابلمس. جب واشنگٹن اسلام آباد آیا، لیٹ سی ہیو اے برڈ آئی ویو آن دی ہسٹری. ایکچولی یو ایس پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ بہت چیکرڈ رہی ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس بہت زیادہ ہیں. چلیے وقت کو تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں. 1950 میں نیا نیا پاکستان کمزور اکنامی اور سیکورٹی ایشوز سے کنفرنٹڈ، اور پھر انٹری ہوتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، امریکہ کی انٹری ہوتی ہے. پاکستان جوائن کرتا ہے دو اہم پیکٹس، سیٹو سینٹو. مگر یہ صرف الائنسز نہیں ہوتے، یہ ایک سائلنٹ ڈیل ہوتی ہے، سیکورٹی کے بدلے ساورنٹی. اب سنیے ایک ایسا واقعہ جو کم لوگ اسے جانتے ہیں. 1960 میں پشاور کے قریب ایک ایئر بیس، یو ایس جو سیکرٹ ایئر بیس تھا، وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور سیکرٹ یو ایس ایئر بیس سے ایک اسپائی پلین اڑتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، سوویت یونین اسے گرا دیتا ہے. مطلب کیا؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ پاکستان ایکچولی اس انسیڈنٹ کے بعد ڈائریکٹلی کولڈ وار میں انوالوڈ شمار کیا جاتا ہے. پاکستان کی جو ڈائریکٹ کولڈ وار کی جو بیٹل فیلڈ ہے اس کا حصہ بننا ہم نے دیکھا کہ پشاور انسیڈنٹ جب ہوا اس میں پاکستان straight away become a part of Cold War without even firing a shot. اب آتے ہیں 1971 ہسٹری میں. یہ جو 1971 کا جو پاکستان نے جو ڈیل بروکر کی تھی بٹوین یو ایس اینڈ چائنا. 1971 آتا ہے اور پھر وہ لمحہ ہسٹری کا ہم نے یاد آتا ہے جب ہینری کسنجر جو ہے وہ سیکریٹلی اسلام آباد آتے ہیں، اور پھر آفیشیل اسٹوری یہ کہی جاتی ہے کہ وہ بیمار ہیں، بٹ اسلام آباد سے سیکریٹلی بیجنگ جاتے ہیں، اور پھر رچرڈ نکسن کے لیے چائنا کے دروازے کھولنے کی کوشش کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے. جی یہ تھا ایکچولی ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک اس وقت کا جب پاکستان نے بٹوین جو یو ایس اے اور چائنا بروکر کیا تھا. اب جب ان کے بیچ میں آئس بریک ہوئی ڈیو ٹو دی پاکستان ایفرٹس، پاکستان کریٹڈ ہسٹری. ان سمپل ورڈس، پاکستان چینجڈ گلوبل پاور بیلنس کوائٹلی. اب دیکھتے ہیں کہ آگے پاکستان دوست رہتا ہے یا پھر ڈاؤٹ فل الائی. جی ہاں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ایکچولی 1980s میں افغان جہاد دیکھا، 2000 کے بعد ہم نے وار آن ٹیرر دیکھا، پھر پاکستان دوبارہ ان واقعات کے بعد، انسیڈنٹس کے بعد کیا ہوتا ہے، پیووٹ ہوتا ہے ان کے جو ہسٹری میں پاکستان کی، دیٹ پاکستان اگین بیکیم اے فرنٹ لائن اسٹیٹ.
لیکن ہر دفعہ ایک چیز ریپیٹ ہوئی ہے، جب کام ختم پاکستان سائڈ لائنڈ. اس کی وجہ سے کیا کیا ہوا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھا، اور پھر نیریٹو شفٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے کافی، فرام الائٹ ٹو پرابلم پاکستان کو کہا گیا. آج کے کرائسس کے بارے میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، انٹائر ریجن ایون ورلڈ ایٹ دی ایج آف وار. اب 2026 کو ہم فاسٹ فارورڈ کر کے 2026 پہ آتے ہیں. ایران ورسز یو ایس اور اسرائیل. دیکھیں بہت زیادہ ایشوز ہیں. اب ہم ذرا اس کو مین چیزوں کو ذرا یہاں ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز چوکڈ ہے، بلاکڈ ہے، آئل کرائسس ہے سیویئر. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وار صرف گھنٹوں کی دوری پہ تھی، ابھی بھی بڑی ولنریبل سچویشن ہے. دنیا لٹرلی برنک ہے، وار کی برنک پر ہے اور وہیں پہ کھڑی ہے. بٹ پاکستان اسٹیپس ان. پاکستان نے اپنے ایفرٹس لیے جب وار واز امییننٹ انیویٹیبل. تو پھر جو ہوا وہ حیران کن تھا. پاکستان نے انٹروین کیا، اور صرف انٹروین ہی نہیں کیا بلکہ سیز فائر کو بروکر کیا. جسٹ آورس بیفور ڈیڈ لائن، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ڈیڈ لائن دی تھی کہ صبح پاکستان کے ٹائم کے حساب سے 5 بجے کا ٹائم تھا، یو ایس اے کے ٹائم کے حساب سے رات کے 8 بجے کا ٹائم، اس سے کچھ گھنٹے پہلے ہی پاکستان نے ماسٹر اسٹروک کھیلا اور اس سیز فائر کو بروک کیا فار 2 weeks. There was not only routine diplomacy rather. This was last minute crisis diffusion. اس کو ہم کرائسس ڈیفیوژن ضرور کہیں گے. دس واز وار پریونشن انڈر ایمینس پریشر. پوری دنیا اس وقت اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب ڈیڈ لائن مکمل ہوگی، اور پھر جو یو ایس اے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ایک پیراڈاکسیکل پرسنالٹی ہے، انپریڈکٹیبل ہے، کچھ بھی کر سکتے تھے. یس دس آل اسٹیجرڈ دی ورلڈ. پاکستان کے اس ایکشن نے، اس کوشش نے پوری دنیا کو حیران کیا. یہ صرف ڈپلومیسی نہیں تھی، ایکچولی دس از انٹیپڈ پوٹینشیل. دس از اسٹریٹجک ڈیپتھ آف پاکستان. دنیا نے پاکستان کو ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے، اور مگر شاید اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان مسٹ بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن کہ انسٹیڈ آف پرابلم. اس کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا ہمیشہ ٹربل کریٹر ہے اور ٹیررسٹ بریڈ کرتا ہے اور انسٹیبلٹی کا شکار رہا ہے. اب پاکستان کو انسٹیڈ آف پرابلم ورلڈ ہیز اسٹارٹیڈ ٹیکنگ ٹو اکاؤنٹ ایز اے سولوشن. ہم اب سارے چیز کے پیٹرن کو ذرا دیکھتے ہیں. ایک پیٹرن تو ہمیں نظر آتا ہے جیسے کہ کولڈ وار، افغان وار، وار آن ٹیرر، اب ایران کرائسس. ہر دفعہ پاکستان فرنٹ لائن پر. لیکن کیا اس دفعہ آؤٹ کم ڈفرینٹ ہوگا؟ اچھا، واٹ ایف ٹاکس فار گلوب جو ہے وہ فار گاڈ بٹ اگر فیل ہو جاتے، گیٹس فلٹرڈ، تو کیا ہوگا اگر یہ ٹاکس خدا نخواستہ ناکام ہو جاتے ہیں؟ آئل کرائسس جو ہم نے دیکھا، تقریباً 1.5 مہینے کی جنگ چلی ہے بمشکل، اس میں کتنا ہم نے انفلیشن دیکھا. اس کے بعد دیکھیں گلوبل ریسیشن بھی ہو سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی سیز فائر جو 2 ہفتے کا ہے، اور ٹاکس ان کیس فیل ہو جاتے ہیں تو یہ فل اسکیل وار کی طرف چلا جائے گا. اور اگر سکسیزفل ہو جاتے ہیں ٹاکس، ڈیفینیٹلی our prayers are with these all. تو I believe، میرا بلیو بھی ہے کہ this is going to happen. پاکستان پیس بروکر کی طرح ایمرج کر جائے گا. پاکستان ایک ڈپلومیٹک پاور کی طرح ایمرج کرے گا،
اور ایونچولی اسٹیبلٹی would come in entire region across the world. We are seeing, listening, especially across our eastern border. آپ سمجھتے ہو ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ کون سا ملک ہے دیٹ پاکستان کین ناٹ ڈو. ان کی ساری میڈیا 24 گھنٹے ان کو اور کوئی کام نہیں ہے صرف اس بات کے. پاکستان از اے پیراڈاکسیکل اسٹیٹ. اٹ ہیز ویک اکنامی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ان کی ایلیگیشنس ختم ہی نہیں ہوتے. بٹ جب بات آتی ہے گلوبل کرائسس کی تو پاکستان ہیز آلویز ڈیلیورڈ اور اب بھی ڈیلیور کر رہا ہے. تو اب سوال یہ نہیں کہ پاکستان کیا ہے, سوال یہ ہے دنیا پاکستان کو سمجھ پائے گی اور کب سمجھ پائے گی. کیونکہ ایک چیز بالکل واضح ہے, پاکستان از نو لانگر جسٹ اے پلیئر. پاکستان is no longer just a player. پاکستان is becoming the platform. تو پلیز آپ میرے اس انالیسس پہ تجزیہ اپنا بھی دیں, کمنٹ کریں, اور کوئی کوشچن ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں تو ہم ڈسکشنس کو آگے کریں. اور آج بہت امپورٹنٹ ڈے ہے, اور لیٹس سی, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ.